لاہور سے الصبح باہر نکلتے ہی اندازہ ہو گیا کہ جی ٹی روڈ کی 110 کلومیٹر پٹی کو پاکستان کا صنعتی دل یوں ہی نہیں کہتے۔ شاہدرہ سے گجرات تک چھوٹے بڑے کارخانوں کی ایک نہ ختم ہونے والی قطار جو راوی سے دریائے چناب تک چلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ وہ دریائے چناب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سونی مہیوال سے ملنے کچے گھڑے پہ یہ دریا پار کیا کرتی تھی۔ آج جو پانی کی صورتحال ہے، میرا خیال ہے سونی سر پہ گھڑا رکھ کے بھی یہ دریا آسانی سے پار کر سکتی تھی۔ گجرات ہم سب کے گھروں میں رہتا ہے، پنکھے کی شکل میں، مٹی کے برتنوں کی صورت۔ اپنے جوتے بھی دیکھیے گا، شاید گجرات کے ہوں، اور شاید موٹر سائیکل بھی، مگر یہ بات 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے پہلے کی ہے۔ اس نے یہاں کے 1 لاکھ صنعتی کارکنوں اور 2500 فیکٹری مالکان کو تباہی کے دوراہے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ ہماری پارٹی انڈسٹری ہے وہ تو 50% بند ہو چکی ہے، اس کے علاوہ فین انڈسٹری کو اس طرح بوم آیا ہی نہیں، تو اس لیے اس کی پروڈکشن بھی 50% میرا سفر کر رہی ہے اسی وجہ سے۔ کسی کو بھی آپ منتخب کر لیں 11 مئی کو، کیا یہ کرائسس دور ہو سکے گا؟ تو 2020 تک تو میں اسی طرح حالات کو دیکھ رہا ہوں۔ بظاہر آپ کو وسطی پنجاب کے یہ شہر بہت خوشحال، ایڈوانس اور باقی پاکستان سے ہر شعبے میں آگے نظر آتے ہیں۔ ان کے جمالیاتی ذوق کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ وہ جینا جانتے ہیں۔ الیکشن کہاں ہے؟ الیکشن کے نام پہ ایک بہار ہے۔ کتنی جمہوری لگ رہی ہے یہ ساری فضا، مگر ذرا سا کھرچو تو اندر سے فرسودہ قبائلی نکل آتا ہے۔ رشتے ناتے سے ووٹ تک سب فیصلے جاٹ، گجر، آرائیں، راجپوت اور کشمیری کے دماغ سے ہوتے ہیں۔ مجھے پچھلے الیکشن میں بھی یاد ہے کہ ایک برادری کے کینڈیڈیٹ جو تھے، وہاں اس علاقے میں کوئی 10 کے قریب پولنگ سٹیشن تھے جہاں دوسرے فریق کو صرف اس لیے کوئی پولنگ ایجنٹ نہ مل سکا کہ اس کی برادری کا وہاں کوئی شخص نہیں تھا۔ کہنے کو ضلع گجرات کی 3 تحصیلیں ہیں، مگر اہل گجرات ناروے کے دارالحکومت اوسلو اور اسپین کے شہر بارسلونا کو بھی گجرات کا حصہ سمجھتے ہیں۔ 1300 دیہاتوں میں شاید ہی ایسا کوئی گاؤں ہو جہاں یورو اور پاؤنڈ کے اثرات نہ ہوں، مگر یورپ بھی کچھ نہ بگاڑ سکا۔ وہاں سے جب وہ ویل آف ہو کے آئے، پیسہ لے کے آئے، تو سب سے پہلے انہوں نے یہاں آ کے اسلحہ خریدا، بڑا مکان بنایا، اور وہ کشمکش کا حصہ بنے، جو کہ وہ کورٹ کچہری کے پیسے افورڈ کر سکتے تھے۔ اگر یہ افورڈیبلٹی کمزور ہوتی تو شاید کمپرومائزز زیادہ ہوتے۔ لوگوں نے آ کے اپنے آباء و اجداد کے بدلے لینا شروع کر دیے۔ لیکن مادی خوشحالی کچھ نہ کچھ تو سیاسی سوچ بھی بدلتی ہے۔ پہلے یہ لوگ جو تھے عام طور پر حکمران پارٹی سے وابستہ ہوتے تھے اور اس کے تابع تھے، ہاں جی، اوورسیز۔ اب یہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے سارے کے سارے، اور گجرات میں ہر حلقے میں 3-4 ایسے نئے کینڈیڈیٹ آ گئے جو پہلے ایک یا دوسرے گروپ میں شامل ہوتے تھے بطور سپورٹر، اور اس میں پاکستانی ابراڈ کا پیسہ جو ہے وہ تو یہاں پچھلے الیکشن میں ناظم کے لیے جس کے پاس باہر سے پیسہ نہیں تھا، اس نے الیکشن ناظم کا بھی وہ کنٹیسٹ اس نے کیا یا کر سکتا تھا، اتنے پیسے لگتے ہیں اب الیکشن پر۔ مگر شہر سے پرے گجرات یونیورسٹی میں جا کے لگتا ہی نہیں کہ یہ سماج اپنے اندر اس قدر پیچیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک باقی دیگر عوامل جو ہیں اس میں شامل نہ ہو، صرف تعلیم سے کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ماں کا بہن کا حصہ مقرر کر دیا تھا۔ لیاقت علی خان نے جنوری 1948 میں
اس کو قانونی شکل دے دی تھی، لیکن آج تک گجرات کے دیہی علاقوں میں نہ بہن کو حصہ ملتا ہے نہ ماں کو ملتا ہے۔ گجرات نے بہت سے تخلیقی لوگ پیدا کیے ہیں، کیا انہیں یہ موضوعات کافی نہیں بات کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے؟ بالکل صحیح بات ہے، چونکہ ہم نے جو بڑا شاعر پیدا کیا اس نے گجرات کو چھوڑ دیا، ہم نے جو دانشور پیدا کیا وہ گجرات سے کہیں اور چلا گیا، اس کے مثبت اثرات سے تو ہم محروم رہے، لیکن ہم نے جو یہاں برا آدمی پیدا کیا اس نے ہمیں نسل در نسل یہیں رہ کے متاثر کیا۔ اس دفعہ بھی کچھ لوگ جیتیں گے اور کچھ ہار جائیں گے، مگر دماغ چھوٹے سے بڑے ہو کے کب جیتیں گے؟